ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات پڑھنے مل کے سارے اللہم صلی اللہ۔ اس ذکر کے حقیقی وارث مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے آنکھیں بند کر کے باجماعت بواز بلند صلوات پڑھنے مل کے سارے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المغید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَاذِبِينَ اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی واصحابہ بکربلاء اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے وہ لائق درود ہیں باجماعت بواز بلند صلوات پڑھ لیں مل کے سارے اللہ۔ نہیں، کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، ذرا مل کر باجماعت بواز بلند صلوات پڑھے مل کے سارے اللہ۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے محمد علی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم،
سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ بانیان فرش ازا کے اس ذکر پاک کے اہتمام کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی مومنین و مومنات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک ہم سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5 12 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزت مآب واجب الاحترام قبلہ سجاد بخاری صاحب، مالک ان کی نسلوں میں اس ذکر حسین کو جاری و ساری فرمائے۔ بس آغاز گفتگو میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ جو 19 محرم کو اسی بارگاہ میں پہلی دفعہ مولا کی گداگری کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، انہی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، مودت فی القربہ کے پھول آپ کے دامن پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ہے نا آپ سب کی اجازت؟ اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس حسین۔ بہت شکریہ۔ اجر رسالت کی ادائیگی کی دلیل کا نام ہے مجلس مولا امام حسین قبلہ آغا جان۔ ہم نے اہل بیت اطہار کو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے ان کو مانا ہے ان کے مقدس کردار کی وجہ سے۔ آغاز گفتگو آگے جا کے منزل بالکل آسان ہو جائے۔ ہم نے ان کو مانا ہے ان کے مقدس کردار کی وجہ سے۔ ہم شیعان حیدر کرار رشتہ داری کو دیکھ کر کسی کا دامن نہیں چھوڑتے اور رشتہ داری کو ہی دیکھتے ہوئے کسی کا دامن بھی نہیں تھامتے۔ ہم اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے کردار کی وجہ سے۔ چلو اتنا خوبصورت سن رہے ہو، آغاز گفتگو ہے، میں بات کو آسان کرتا ہوں۔ اگر ہم رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوتے تو پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا دامن چھوڑ دیتے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا دامن چھوڑ، لیکن ہم بی بی آسیہ کو سلام کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے کردار کی وجہ سے۔ قبلہ بخاری صاحب ان کا کردار کیا تھا؟ ایک نبی کو پال رہی تھی، ایک نبی کو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، اپنے ایمان کو جناب آسیہ نے ظاہر نہیں کیا تھا، ایمان کو چھپا کے رکھا تھا اور ایک نبی کو پال رہی ہے۔ میں کہوں بی بی آسیہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دو، کہا خاموش، اگر ایمان کو ظاہر کروں گی تو میرا شوہر فرعون مجھے قتل کر دے گا، بی بی ہو جاؤ قتل، شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، کوئی چھوٹا منصب تو نہیں ہے۔ کہا میرے پاس اس سے بھی بڑا منصب ہے۔ بی بی وہ کیا؟ کہا ہر گردن قتل تو ہو سکتی ہے، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ نبی کو پال سکے۔ ساتھ دینا، ساتھ دینا، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ نبی کو پال سکے۔ تو ایمان کو چھپائے ہوئے
آسیہ کو مومنہ تسلیم کرتے ہو تو وہ ابو طالب جو یتیمی میں محمد کو لوریے سناتے تھے. شاباش میرا بھائی، تیری زندگی ہو. ابھی تو تمہید تھی تھوڑی سی، سارے مل کے بولو. ابھی تو تمہیدی گفتگو تھی، آگے جا کے منزلیں آسان ہو جائیں گی. وہ ابو طالب علیہ السلام جو یتیمی میں محمد مصطفیٰ کو لوریے سناتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ عزت ابو طالب کا جاگیر علی اکبر میں پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے ابو طالب کہتے ہیں. مالک تجھے سلامت رکھے. جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ محمد مصطفیٰ سے کہی مکہ چھوڑ دو، اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. چلو اگلا جملہ کہتا ہوں اور ابھی دیکھ لیتا ہوں زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. کس علی کے باپ کا ذکر کا آغاز کر دیا ہے. مومنین کرام، جس کے پاس مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے اسے حضرت ابو طالب. ہاتھ اٹھنے چاہیے، ہاتھ اٹھنے چاہیے، سارے بولو حیدری. ہم کردار کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں. حالانکہ بی بی ام حبیبہ کی رشتہ داری بڑی خطرناک ہے. میں بی بی ام حبیبہ کی ام المومنین کی رشتہ داری کا تعارف بھی نہیں کروا سکتا. وقت ایسا آ گیا ہے، رشتہ داری بڑی خطرناک. لیکن ہم سارے شیعان حیدر کرار سلام کرتے ہیں کردار کی وجہ سے. کردار کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ کی معرفت ہو گئی تھی. کیسی معرفت؟ باپ آیا بیٹی سے ملنے کے لیے بی بی ام حبیبہ کے پاس. محمد مصطفیٰ کی مسند بچھی ہوئی تھی. یہ خالی جگہ دیکھ کے بیٹھنے لگا. لاہور والوں، یہ ان کا پرانی عادت ہے، خالی جگہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ گئی ہے. مالک تجھے سلامت رکھے. خالی جگہ دیکھ کے، بہت شکریہ بھائی، خالی جگہ دیکھ کے بیٹھنے لگا. ام المومنین بی بی ام حبیبہ نے اپنے باپ سے کہا بابا رک جاؤ. باپ کو روکا، نبی کی مسند کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا اب بیٹھ. مولا تجھے زندگی تندرستی عطا فرمائے. کہا اب بیٹھ. بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی بابا یہ عام جگہ نہیں تھی، یہ تھی نبی کی جگہ، یہ تھی نبی کی جگہ، اور یہ ہے پاک جگہ. جملہ کہتی اجازت دیتے ہو؟ یہ تھی پاک جگہ، اور پاک جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. عقیدے بولتے ہیں، عقیدے بولتے ہیں. پاک جگہ پہ ناپاک. قبلہ حافظ صاحب، آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یا علی مولا، پاک جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھ. تو نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہ ہے جو شوہر کی مسند پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے. بسم اللہ، آپ کی اپنی مرضی ہے. چلو میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا. قبلہ بخاری صاحب جو خود کمپین چلاتی ہو، امہات المومنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے، جتنی بھی نبی کی ازواج ہے
9 ہے 11 ہے 13 ہے 16 ہے، اس سے بحث نہیں کرتے. جتنی بھی نبی کی ازواج، عزت رسول میں، احترام رسول میں، ان کے ماں باپ ان کو خود رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتے تھے. تھوڑا سا ساتھ دینا. احترام رسول میں، عزت رسول میں، ان کے ماں باپ ان کو خود، ہماری عبادت میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا. ذرا سامنے بیدار ہو کے میری طرف دیکھ لو. عزت رسول میں ان کے ماں باپ ان کو خود رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتے تھے. نبی کی جتنی بھی ازواج ہے ان کے ماں باپ ان کو خود رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتے تھے. واحد بطول کی ماں، حسنین کی نانی بی بی خدیجہ وہ بیوی ہے جن کے دروازے پہ رسول دلہا بن کے گئے تھے، ڈولی لے کر آئے تھے. شکریہ. واحد بی بی خدیجہ وہ بی بی تھی ذاکر پسند بن کر نہیں، ذکر پسند بن کے. اور ذرا میں آپ کو بولنے کا معیار بتا دوں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، سلمان محمدی کی زبان سے. سلمان سے کسی نے پوچھا، سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان نے کہا اول تو یہ ہے کہ زندگی بھر چپ رہے، زندگی بھر چپ رہے، لیکن اگر ذکر ہو علی کے گھر کا پھر اتنا بولے کہ چپ ہی نہ کرے. شاباش تیری زندگی ہو، شاباش تیری زندگی ہو، پھر اتنا بولے، پھر اتنا بولے کہ چپ ہی نہ کرے. جتنی بھی نبی کی ازواج عزت رسول میں، احترام رسول میں، ان کے ماں باپ ان کو خود رسول کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتے تھے. واحد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہے جن کے دروازے پہ رسول دلہا بن کے گئے تھے اور ڈولی لے کر آئے تھے. اب یہاں پہ لوگوں کا کوئی بس نہ چلا اور قبلہ مقدس قاسمی صاحب انہوں نے کہا جی بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بیوہ تھی، اصل میں وہ خود بیوہ ہے، بیوہ ہے. تیری زندگی ہو، مالی تجھے سلامت رکھے، اصل میں وہ خود بیوہ ہے. عزت رسول کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا ظاہر ہوں، بابوسو کھڑا ہوں منبر آل محمد پہ ایک ادنا سا گداگر کی حیثیت سے مولا کی نوکری پیش کر رہا ہوں. قبلہ سجاد بخاری سے لے کر میرے آخری عزتدار تک منت کر کے کہہ رہا ہوں، بات سچی ہوئی تو بولنا، اگر سچی نہ ہوئی بے شک چپ رہنا، لیکن اگر سچی ہوئی پھر اتنا بولنا جتنا علی کو بولنا تیرا پسند ہے. جن لوگوں نے یہ کہا بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، بیوہ تھی، میں دربار آل محمد میں پکار کے اس کو دعوت فکر دیتا ہوں. واحد بطول کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ بی بی ہے جن کو کنوارا محمد ملا. بولو بولو آقا جان آپ کی تائید کی ضرورت ہے. مالی تجھے سلامت رکھے. بھائی ہاتھ اٹھنے چاہیے، زبانوں سے بولو حیدری. واحد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں جن کو کنوارا رسول ملا. اور بی بی کی شان یہ ہے کہ بی بی کی موجودگی میں کوئی اور بیوی بھی نہیں آئی. پڑھا لکھا مجمع ہے، ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہوئے ہو. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی مالدار تھی. بی بی خدیجہ اتنی مالدار، تجارت کے لیے جب قافلہ روانہ ہوتا تھا نا، پہلا اونٹ یمن میں پہنچا ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. بہت شکریہ سید جی، بہت شکریہ. اگر عزت بی بی خدیجہ پہ آج اگر سید نہ بولے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. اپنی جدہ کی ذکر پہ وہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اور جو امتی بیٹھے ہو، اگر کوئی مقروض ہے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھ جائے. بی بی کے وسیع خزانوں کے صدقے میں اس کے غائب کے بی بی کے خزانوں سے اس کے قرضے ادا ہوں.
सलाम अल्लाह अलैहा, कि जो नौकरों के कमर बंद थे ना, वो सोने चांदी के होते थे। किबला बुखारी साहब आपका मजमा साथ नहीं दे रहा, जरा आप बोलेंगे तो ये भी मेरे साथ बोल पड़ेंगे। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा, बीबी का दस्तरखान बिछा होता था और दस्तरखान पे सोने चांदी के बर्तन पड़े होते थे। बहरिया टोन वालों, सोने चांदी के बर्तन पड़े होते थे और कुछ लोग खाना खाते थे, बर्तन उठा के ले जाते थे। जो खाना खा के बर्तन उठा के लेके चले जाते थे, आज वही गनी बने बैठे हैं। हाय 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 हाय, तेरी जिंदगी हो, बहुत शुक्रिया। हाथ उठने चाहिए, अकीदे बोलते हैं, जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है। अच्छा, अली को जो खालिक का सिलेक्टर नहीं कहते, अच्छा, अली को जो खालिक का सिलेक्टर नहीं कहते, हम उनको मोहम्मद से कनेक्टर नहीं कहते। आए कोई मशकूक इलेक्शन से जो बने हैं खलीफा, हम उनको शरीयत से अटैचर नहीं कहते। सारे बोलो मुर्शद लाल कलंदर। चले भाई, तेरी रुबाई पे एक जुमला कह देता हूं। हवेली सैयदा में, हवेली सैयदा में कोई कुछ बनता नहीं, यहां जो जो होता है वो होता है। हाय हाय हाय, भाई तेरी जिंदगी हो। किबला कासिम साहब, सरकार अलामा, हवेली सैयदा में कोई कुछ बनता नहीं, यहां जो जो होता है वही होता है। हवेली सैयदा में नबी बनता नहीं, नबी होता है। रसूल बनता नहीं, रसूल होता है। इमाम बनता नहीं, इमाम होता है। खलीफा बनता नहीं, खलीफा होता। इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि बीबी के दस्तरखान बिछा होता था, सोने चांदी के बर्तन पड़े होते थे और कुछ लोग बर्तन उठा के ले जाते थे। नौकरों ने बीबी खदीजतुल कुबरा को बताया, बीबी कुछ लोग खाना खाते हैं, बर्तन उठा के ले जाते हैं। बीबी ने कहा, इनसे कहा करो चोरी ना करो, ऐसे ही ले जाओ। हाथ उठा के बोलो जो समझ गए हो, मालिक तुझे सलामत रखे, चोरी ना करो, ऐसे ही ले जाओ। हम सुबह और रख लेंगे, सुबह और रख लेंगे। मोमिनी ने करा, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा। भाई मेरी तरफ देखना, मालिक तुझे सलामत रखे, इतनी मालदार बीबी खदीजतुल कुबरा। मोहम्मद मुस्तफा से किबला बुखारी सब अक़द हुआ, नबियों के सुल्तान से शादी हुई, शादी हुई। रोज ढेरों माल लोगों में तकसीम करती, रोज ढेरों माल लोगों में बांट रही थी। नबी सुल्तान ने पूछा, खदीजा ये रोज इतना माल लोगों में क्यों तकसीम करती हो? अपने सर से अपनी चादर को उतारा और मोहम्मद की नालैन को साफ करके कहा, वो जो सुबह आपका चेहरा देखा था ना, उसका सदका दिया है। बोलो बोलो जो समझ गए हो, मालिक तुझे सलामत रखे। अच्छा जी, हबीब रखता है। अरब की रानी खुदैया गलीब हो जिसकी, ये बात है तुमको गरीब लगता है। एक मरतबा सारे हाथ उठा के बोलो, चले हम बात को करीब करते हैं, क्योंकि
کہ فرحان بھائی بھی آگے ہیں اور ان کی اپنی نوکری ہے, ہماری اپنی نوکری ہے, لیکن اب میں بات کو قریب کرنا چاہتا ہوں. اتنی مالدار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, تجارت کے لیے جب قافلہ جاتا تھا کچھ لوگ قافلے سے مال لوٹ لیتے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ آئیں سرکار ابو طالب کے پاس. ہائے بہت شکریہ بھائی, تیری زندگی ہو, میں نے سمجھا آپ تھک گئے ہو. سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا آپ رئیس عرب ہیں, آپ کلید بردار کعبہ ہیں, آپ کا خاندان اونٹ کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے حاجیوں کو کھلانے والا ہے. کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے اور ہیں. شاباش تیری زندگی ہو, حلالی بولیں گے سلامت رہو. اور اونٹ کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے حاجیوں کو کھلانے والے یہ اور ہے. سردار عرب ہونے کے ناطے میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے مال کی حفاظت کریں. سرکار ابو طالب نے پورے عرب والوں کو بلایا, لنگر کا اہتمام کیا. یہ نیاز کروانا سرکار ابو طالب کی سنت ہے. بھائی ساتھ دینا تھوڑا سا. پورے عرب والوں کو بلا کے کہا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کرو گے؟ جس طرح تسی چپ ہو گئے وہ بھی ہو گئے سارے. کہاں پہ بی بی خدیجہ اور کہاں پہ ہم اور ان کے ساتھ شراکت داری کریں, ہم ان کے ساتھ شراکت داری کریں. سرکار ابو طالب نے کہا بدلے میں دگنا ملے گا, بدلے میں دگنا ملے گا, بدلے میں دگنا ملے گا. جو ایک اونٹ لائے گا 2 ملیں گے, جو 2 لائے گا 4 ملیں گے, جو 4 لائے گا 8 ملیں گے, جو جتنا سونا چاندی لائے گا اتنا اس کو دگنا ملے گا. سرکار ابو طالب نے جیسے ہی کہا نا بدلے میں دگنا ملے گا, اتنے امیر نہیں تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان ایک چادر میں لپیٹ کے لے آتے تھے. بہت شکریہ. اتنے امیر نہیں تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان ایک چادر میں لپیٹ کے لے آتے تھے. بدلے میں دگنا ملے گا. جیسے ہی کہنا دگنا ملے گا. اب جب قافلہ روانہ ہوا نا, جو چور تھے نا, جو ڈاکو تھے نا, وہی نیزے پکڑ کے کہہ رہے تھے ساڈا مال جا رہا ہے, ساڈا مال جا رہا ہے, ساڈا مال. بولو یار بولو, مولا تجھے سلامت رکھے, ہمارا مال جا رہا ہے. میں جلدی کرنے لگا ہوں لیکن اب آپ نے بھی میرے ساتھ جلدی جلدی چلنا ہے. مشکل کشا کے ماننے والے ہو, میرا دامن نہ چھوڑنا, میرا ساتھ نہ چھوڑنا. جتنی محنت کی ہے اس محنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو. مومنین کرام, اب جب قافلہ روانہ ہوا نا, جو چور تھے نا, جو ڈاکو تھے نا, وہی نیزے پکڑ کے کہہ رہے تھے ہمارا مال جا رہا ہے. اب قافلہ تجارت کر کے واپس آیا, قافلہ تجارت کر کے واپس آیا. پہلے سے دگنا منافع ہوا, پہلے سے دگنا منافع ہوا. میں قبلہ سجاد بخاری سے, قبلہ مقدس قاسمی صاحب سے, سرکار علامہ حافظ رضا صاحب سے میں بڑی محبت کے ساتھ دست بدستہ ان بزرگوں سے ملتمس ہوں. آپ کا مجمع ہے, یہ میرا سامع ہے. میں عزت حضرت ابو طالب کا جملہ کہوں گا اور ابھی دیکھوں گا زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. بے شک منہ پہ ہاتھ رکھو, یہ ہاتھ ہٹے تو بولنا ورنہ بے شک نہ بولنا, بشرطے کہ کوئی ضد میں نہ بیٹھا ہوا ہو, کیونکہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا. بحریہ ٹون والوں, پہلے سے دگنا منافع ہوا. منافع والا مال بی بی خدیجہ سرکار ابو طالب کے پاس لے کر آئی اور کہا آپ کے مشورے سے, آپ کے مشورے سے ہمیں دگنا منافع ہوا ہے. یہ منافع والا مال آپ کا حق ہے, آپ لے لے, آپ کا حق ہے, آپ لے لے. علی کے باپ نے مسکرا کے کہا آپ کو کس نے کہا ہے میں اجرت لے کے احسان کرتا ہوں؟ بولو بولو بھائی. قبلہ گیلانی صاحب, مکھن شاہ جی کدھر؟ سب کا دھیان ہی ادھر ہو جاتا ہے. شاہ بخاری صاحب آپ کو
शाबाश तेरी जिंदगी के नाम का नारा लगाकर बंदे का पाप चेक किया जाता है। और आवाज में बंदा बोलते हैं, सकीला नहीं ऐसे नहीं, एक मर्तबा मुझे भी शामिल करते हुए सोना लाल कलंदर। आपको किसने कहा है? अच्छा बेशक आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके आया हाय आया। मुर्शद लाल कहते हैं हर ऊ किताब के जिक्र अली नशोद, लानत पर किताब व साहबे किताब कौन? अब जो सखी के मानने वाले बैठे हो वो जरूर बोलना, सखी लाल का नाम उस्मान मरबंदी नहीं है, उनका नाम है शाह हुसैन। और शाह हुसैन बादशाह कहते हैं हर वो किताब जिसमें अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत है, उसके लिखने वाले पे भी लानत। अपोलो सोना लाल कलंदर। मेरे वाल देख रहे हो ना जी? तवज्जो है ना आप सबकी? जैसे ही कहा आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूं, आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूं, वो भी बतूल की मां थी, उन्होंने कहा मैं भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो कह रही है लो, ये कह रहे हैं नहीं लूंगा, वो कह रही है ले लो, ये कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा। जैसे ही ये कहा ना मैं नहीं लूंगा, बीबी खदीजा ने कहा अच्छा फिर मेरे लायक कोई हुक्म हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। जैसे ही कहा ना मेरे लायक कोई हुक्म हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नजरें झुका के बड़ी मोहब्बत से कहा हाँ ये बात ठीक है, मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। सादे ना जो इस तरह मेरे सारे बुजुर्ग बैठे हो, मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। भाई थोड़ी सी आवाज और बोल लो, मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। मैं चाहता हूं वो अपना काम खुद करे, मैं चाहता हूं वो अपना काम खुद करे। बीबी खदीजा ने मार्फत के समंदर में गोतासन होके कहा हाँ सुबह ले आना, काफले के साथ मालिक बन के वही जाएगा। सुबह ले आना काफले के साथ, तेरी जिंदगी हो मेरा भाई, सुबह ले आना काफले के साथ मालिक बनके वही जाएगा। सुबह हुई, शरीफ चचा शरीफ भतीजे को लेकर, शरीफ चचा शरीफ भतीजे को लेकर, इस तरह क्यों न कहूं सैयदुल अंबिया वालियो बख्ता सलार कायनात मुजिस्मा इबादत पैगंबर अर्जु समा ख्वाजा बदरुल हुनैन जद्दुल हसन वल हुसैन सिराजुल मनीर बशीर व नज़ीर शाफी रोज़ जज़ा गाम खार दमाशिर वहदनियत की पहचान मुसम्मल नबी ताहा नबी मुदस्सर नबी बोलो तो सही ना यासीन नबी रहमतुल लिल आलमीन को लेके जैसे ही हजरत अबू तालिब बीबी खदीजा के महल में पहुंचे, महल में पहुंचना था मोहम्मद मुस्तफा का पहला कदम बीबी की दहलीज पे आने की देर थी कि नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महल में फैल गई, नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महल में फैल गई। जैसे ही नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महल में फैली, बीबी खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर रहमत पे सोई हुई थी। बीबी ने दिल में बेचैनी महसूस की, दिल में बेकरारी महसूस की, तड़प के बीबी खदीजतुल कुबरा उठी। हरीर और दीपा के पर्दे लगे हुए थे, पर्दों से झांक के देखा, अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने देखे। बैरिया वालों आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने देखी। ये तो
اپنے بچپن کی خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے، یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا، یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں، بھائی تیری زندگی ہو، یہ تو وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا. چونکہ شریف خاندان سے تھی، شریف خاندان سے تھی، اپنی زبان سے کچھ نہ کہا. قبلہ بخاری صاحب ساتھ دینا تھوڑا سا. شریف خاندان سے تھی، اپنی زبان سے کچھ نہ کہا. میسرہ نامی غلام کو بلایا، میسرہ نامی غلام کو بلا کے کہا، میسرہ جی بی بی صبح تو نے قافلے کے ساتھ جانا ہے. بی بی کام کیا کرنا ہے؟ کہا کوئی اونٹ کی مہار نہیں پکڑنی، کوئی سامان رکھنا نہیں، کوئی بوری اتارنی نہیں، کوئی سنبھالنی نہیں. بی بی پھر کرنا کیا ہے؟ کہا صرف تیرا اتنا کام ہے، تو نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. واپسی پہ آ کے مجھے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے. نہیں بولو گے یہی پڑھتا رہوں گا. اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے. جو پیچھے سے بولو گے تو آگے بڑھ جاؤں گا. اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے. جیسے ہی صبح بسم اللہ چاچا تیری زندگی، اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے. جیسے ہی صبح ہوئی یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. محمد مصطفیٰ کی موجودگی کی وجہ سے، نبیوں کے سلطان کی موجودگی کی وجہ سے قافلہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ رسول کی وجہ سے سارا کا سارا مال فروخت ہو گیا، سارا کا سارا مال بک گیا. قافلہ تجارت کر کے واپس آیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کرسی پہ جلوہ فکن ہوئی، حریر و طیبہ کے پردے لگے ہوئے تھے. یہ پردوں کے باہر نوکروں کی طرح نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا. بی بی خدیجہ نے پہلا سوال یہ پوچھا، میسرہ جی بی بی، کہا محمد کے عیب بیان کر. بیریا والوں آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. میسرہ محمد کے عیب بیان کر، عیب بیان کر. جتھے بیاہ کرنا ہوئے نا، شادی کرنی ہو نا، وہاں پہ فضائل نہیں پوچھے جاتے، عیب پوچھے جاتے ہیں. اور بی بی خدیجہ نے ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے، ہم جاہلوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے بی بی خدیجہ نے یہ سوال پوچھا، میسرہ جی بی بی محمد کے عیب بیان کر. اب بیریا والوں میں بات کو بالکل قریب کر رہا ہوں. محمد کے عیب بیان کر. وہ میسرہ جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا بی بی خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. عزت بی بی خدیجہ کا واسطہ دے رہا ہوں. اب اس طرف نہ دیکھنا، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے. میں بالکل ماحول کو دیکھ کے اپنی بات کو سمیٹنے کے قریب ہو گیا ہوں. بحریہ ٹون والوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پہلا یہ سوال پوچھا، میسرہ محمد کے عیب بیان کر. وہ میسرہ جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا بی بی خلق کا کریم، خلق کا عظیم، گفتار کا صدیق. کہ تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا. میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، عربوں میں سے ہاشمیوں سے زیادہ شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں سے عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد. تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا. میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی پہلے سب کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے. کہا میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا، درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. کہا میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر. کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے، ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا، ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. جدھر سے گزرتے تھے، ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا، ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. جدھر سے گزرتے تھے، ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا، ان کے پروٹوکول کے لیے سایہ کیے رکھتا تھا. ابر کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. ابر کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. ابر کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا. ابر کا ٹکڑا ان کے پروٹوکول کے لیے سایہ کیے رکھتا تھا. ابر کا ٹکڑا. جتنے میرے مہمان ہیں، عزت والے بھائی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے منبر اعلی محبت میں جس کو جہاں جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جانا. میرا عزت والا بھائی فرحان
فرحان علی فارس منبر آل محمد پہ تشریف لے آیا ہے، ان کی موجودگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر کسی تفریق مذہب کے شیعہ سنی مشترکہ اجتماع میں اتحاد بین المسلمین کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے پیار و محبت سے کہہ رہا ہوں، بی بی خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب بیان کر، کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تب میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر، کہنے لگا بی بی جدھر سے گزرتے تھے نا جو پتھر ان کے قدموں کے ساتھ مس ہوتا تھا وہ عقیق یمنی بن جاتا تھا، تو میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر، کہنے لگا بی بی جب ہم عرب لوگ تجارت کے لیے نکلتے ہیں راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، ہم عربوں نے اپنے ساتھ مشک و عنبر و کستوری کو رکھا ہوتا ہے، بی بی جب راستے میں لباس تبدیل کرتے ہیں نا اپنے لباس میں اس خوشبو کو لگا لیتے ہیں، لیکن بی بی مجھے کعبے کے رب کی عزت کی قسم جب یہ محمد تجارت کے لیے نکلا راستے میں گرمی کی وجہ سے اس سے پسینہ آیا، پسینے سے بدبو نہیں تھی، جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ مجھ سے بہتر تھی، کستوری سے بہتر تھی، عنبر سے بہتر تھی، کستوری سے بہتر تھی، عنبر سے بہتر تھی، تو میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر، چلو میرا بھائی آپ کو دیکھتے ہوئے میں اپنی سانس کو بھی روک رہا ہوں اور نتیجہ بھی اپنے سامنے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے نہیں عزت رسول کے لیے حق ادا کرتے ہوئے بولنا ضرور، کہا میں سنا، میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا، تو بحریہ ٹون لاہور والوں آصف رضا کو یہ کہنے کی اجازت دو کہ جب غلام کو اعلان رسالت سے پہلے رسالت سے پہلے کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر جبرائیل کی کیا جرات، وہ محمد کا سینہ چاک کرے اس سے دل کو نکال۔ چھوڑ دیا جو جس جگہ کھڑا اور بیٹھا ہے، میں اپنے بھائی فرحان علی کے لیے بات چھوڑ کے منبر ان کے حوالے کر دے لگا ہوں، کیونکہ مصائب کی برآمدگی بھی انہوں نے کروانی ہے، جتنے بیٹھے اور کھڑے ہو جس جگہ آپ کو جگہ مل رہی ہے سب کو آل رسول کا واسطہ آخری جملہ کہہ لو منبر چھوڑ دے لگا ہو، بالکل آخری جملہ، ضلع بھائی سیون سے آنے والے میرے بھائی مہمان، آخری جملہ آسم قاسمی بھائی، فضائل پہ ہی بات کو میں نے چھوڑ دیا، آخری جملہ سن لو، جو باہی کھڑے ہو اور بیٹھے ہو، بی بی خدیجہ نے کہا میں سنا میرا رشتہ لے جا، میرا رشتہ لے جا۔ بی بی ملے گا کیا؟ بی بی نے کہا 40 اونٹ سونے کے لے لے، 80 اونٹ چاندی کے لے لے، یمن کی شاہی لے لے۔ بھائی مجھے اس بات کا احساس ہے، نوکری ہے میری، مجھے پتا میں نے کہاں چھوڑنا تھا، لیکن آسم قاسمی بھائی مالک نسلوں کو آباد و شاد رکھے، منبر چھوڑ دے لگو، آخری جملہ میں سرا جی بی بی میرا رشتہ لے جا۔ بی بی ملے گا کیا؟ 40 اونٹ سونے کے، 80 اونٹ چاندی کے، یمن کی شاہی۔ لاڈلے نوکر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہنے لگا بی بی کام اتنا بڑا، اجرت اتنی تھوڑی، عزت رسول کے لیے بولو، کام اتنا بڑا اور اجرت اتنی تھوڑی۔ بی بی نے کہا دگنا لے لے، بی بی نے کہا دگنا لے لے۔ اب جملہ سننا، کہنے لگا بی بی دنیاوی دولت کی تو بات ہی نہیں کر رہا،
یا علی یا علی یا علی. بی بی دنیاوی دولت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. بی بی کہتے مانگ بھی کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا بی بی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا نا وہ شافی محشر ہے. بھائی ساتھ دینا, جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا وہ شافی محشر ہے. شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو؟ شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو؟ بھائی فرحان علی آخری جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی کی نگری میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. گو اتنی قرابتیں نہیں ہے لیکن ولایت علی میں منزلیں تو جدا جدا ہوتی ہی نہیں. ہمارا ولایت کا رشتہ ہے. سارے ایک بیٹھے ہو, جملہ آپ کے حوالے کر کے ممبر بھی آپ کے حوالے کرنے لگا ہو. بی بی نے کہا جیسے کہ نا بی بی شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو, شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو. بی بی نے کہا میسرا میں تیری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو. بحریہ ٹون والو, جو خدیجہ اور محمد کے عقد کا پیغام لے کر جائے اس کی شفاعت خدیجہ کرتی ہے, اور جو خدیجہ اور محمد کا نکاح پڑھا ہے اپولو سخیلان کلندر